رحم اللہ من قرأ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرات، جب مولا امیر المومنین کی بات ہو، ان کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ ذکر کہاں سے شروع کروں، کہاں تمام کروں۔ مولا کا ذکر بلا شبہ اللہ کی جانب سے ایک توفیق جسے حاصل ہوتی ہے وہی کر سکتا ہے۔ مولا کا ذکر جسے اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے وہی سن سکتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے واہ کیا، اس میں نہیں کیا تھا، مسئلہ نہیں ہے، بالکل مولا کا ذکر ہے، یہ توفیق الہی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور نعمت بھی اتنی بڑی نعمت کہ جتنی نعمتیں آپ جمع کر لیں کائنات کی ان کا ذکر کریں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، جمع کرنا تو دوسری بات ہے، گن بھی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ ان نعمتوں کا، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف عقیدتی مسائل نہیں ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ محبت ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے، خدا نے کہہ دیا ہے تو محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ رہے ہیں محبت ہے تو کہہ رہے ہیں، نہیں، کہا ہے تو محبت ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ علی کی ولایت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اگر علی کی ولایت سے بڑی کوئی بھی نعمت ہوتی تو جتنی نعمتیں آتی رہیں، جب بھی کوئی بڑی نعمت اس سے پہلے آتی تو دین اسی وقت مکمل ہو جاتا۔ دین کا مکمل ہونا ولایت علی پر اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف سب سے بڑی نعمت ہے بلکہ متمم نعمت الہی، جتنی نعمتیں ہیں تمام آ کر امیر المؤمنین کی ولایت پر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ جتنی دعائیں کرتے ہیں روز، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آج ہم اس کا صلہ دیکھتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دور دور سے ماشاءاللہ مولا کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کر دی۔ آئیے جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے اتنے پیغام دیے، مختلف موضوعات، کون سا وہ انسانی معاشرے کا موضوع ہے جو نہج البلاغہ میں کور نہ ہوا ہو؟ ہر موضوع، اقتصادیات ہیں، معاشیات ہیں، عبادات ہیں، اور جو ہے وہ انڈیویجول ذمہ داریاں ہیں، کلیکٹیو مسائل ہیں، اجتماعی امور ہیں، عائلی امور ہیں، اور حقوق کے مسائل ہیں، پھر حقوق کی بھی ایک دنیا ہے۔ ان سب سے متعلق مولا نے گفتگو کی ہے بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے نہج البلاغہ میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کا کلام ہے، اور جس انداز سے مولا گفتگو کرتے ہیں، جس انداز سے بات کرتے ہیں، جس انداز سے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کا جو الوژن ہے
جو انسان کی نگاہوں کے سامنے انسان دوڑ لگاتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، مرتے مرتے یہی تمنا رکھتا ہے کہ وہ مل جائے، اور وہ اسے نہیں ملتا اور خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں ملتا جس کی تلاش میں وہ تھا پوری زندگی، وہ اسے نہیں ملتا، اسی الوژن میں رہتا۔ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ تم کو پہلے ہی مل جائے گی وہ شے جو تم چاہتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا یقین کبھی کمزور نہ ہونے دو دل میں۔ یہ جو آج ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، ہمارے پیرنٹس ان کو سمجھنا چاہیے، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، بچوں کی کوئی خطا نہیں۔ بچوں کو ہم یہاں لے کر آئیں، نوجوانوں کو ہم لے کر یہاں پر آئیں، ہماری ذمہ داری ہے بچوں کے لیے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کالجز میں خاص طور پر جب پہنچتے ہیں بچے، ایتھیزم کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے۔ ان کے سامنے جو مسائل آتے ہیں، خدا کے وجود پر یقین کا باقی رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے ہمارے یوتھ کے لیے۔ لیکن اگر ہمارے بچے خدا پر یقین کے لیے وہ ذریعے اختیار کریں جو خود خدا نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں، ان سے نہ ہٹیں، تو ان کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ذریعے کیا ہیں؟ خود مولا امیر المومنین ایک ذریعہ ہے۔ یعنی علی نے کہا خدا ہے، کہا ہاں ہے۔ حسین نے کہا کہ خدا ہے۔ زینب نے کہا، کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو جو کچھ خدا کی طرف سے ہے خوبصورت ہے۔ اتنی مصیبتوں کو سمیٹ کے، سب چیزوں کو دیکھیں، خوبصورت ہے۔ یقین دیکھیں آپ، تو ایک اہل بیت سے مربوط بچہ جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، علی کو پہچان لیا ہو، اس نے حسین کو جان لیا ہو، زینب کے قریب آ گیا ہو، وہ بچہ کبھی یا وہ بچی کبھی عقیدے کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حقائق بتائیں، وہی جو نہج البلاغہ میں مولا نے بتائے۔ شروع کس چیز سے کیا؟ میں نے کل جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ مولا نے توحید پر زور دیا بہت زیادہ، کیونکہ توحید ہی اصل ہے ہر شے کی، خدا پر یقین ہی اصل میں ہر عقیدے کی بنیاد وہی ہے۔ بنیادوں کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ خود ولایت کی بنیاد کیا ہے؟ الولایت للہ الحق۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے اور حق ہے، ولایت کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا آپ کا ولی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، صرف خدا ہمارا ولی ہے، ایک اللہ ہمارا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولایت وہاں ہے، بنیاد ولایت کی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہی تو مشکل ہوئی، دیکھیں ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ ہم ولایت کو صرف خدا کی ذات میں منحصر مانتے ہیں، دوسروں نے ہر کس و ناکس کو ولی مان لیا۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ کس کی قبر ہے؟ کا ولی کی قبر ہے۔ یہ کون صاحب آپ بیٹھے ہوئے بڑے ولی ہیں، ہر ایک کو ولی مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ماننا تھا اسے نہیں مانا، جسے ولی ماننا تھا جب اسے نہیں مانا تو پھر ہر ایک کو ولی مانتے پھر ہو جاؤ۔ اچھا علی کی ولایت پھر کیا ہے؟ رسول کی ولایت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا دیکھو اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اصل بنیاد اللہ کے ہاتھ میں ولایت۔ اسی سے مربوط سارے حقوق بشر ہیں میرے بھائی۔ اسے کاٹ کے جب حقوق بشر کی بات کی جاتی، کل میری پوری تقریر اسی پر تھی اور میں وہی سے بات شروع کر رہا ہوں۔ حقوق بشر نہج البلاغہ میں جس انداز سے امیر المؤمنین نے بشر کے حقوق، انسان کے حقوق، انسان کی ڈگنیٹی، انسان کی عظمت، انسان کی ویلیو بتائی ہے نہج البلاغہ میں جس انداز سے، مگر اس کو جوڑا کہاں سے ہے کہ تیری پیشانی اہم اس وقت ہے جب جھک جائے خدا کے سامنے، اگر نہ جھکی تو ہر در پہ جھکے گی
اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو امیر المؤمنین نے یہ بات کی. یہ جو ولایت الہی ہے کہاں سے ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو یاد رکھیں اور کسی سے اس پر گفتگو کریں, ان سے بات کریں, ان سے کہیں کہ بھئی خدا آیت نمبر 55 میں سورہ مائدہ کی یہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ. ولی فقط اونلی, انما جو ہے وہ کلمہ حصر ہے جو اونلی کے معنی دیتا ہے, یعنی نہ کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے, نہ جو داخل ہے وہ خارج ہو سکتا ہے. بس یہ ہیں, یہ اللہ تمہارا ولی صرف انما ولیکم اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ وَرَسُولُهُ, اور رسول ہے تمہارا ولی. میں اس آیت پر نہیں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں, اس لیے کہ اس کی تشریح میں پورا گھنٹہ گزر جائے گا. میں تو صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اور ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ولایت کیوں اللہ کی ذات میں منحصر ہے. اب اللہ کی ذات میں جب ولایت منحصر ہوئی تو اسی ذات گرامی نے, اسی پروردگار نے کہا کہ اب میں یہ اپنی ولایت حوالے کر رہا ہوں. وَرَسُولُهُ, اور رسول تمہارا ولی ہے. رسول نے نہیں کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں, اللہ نے کہا کہ یہ رسول میری طرف سے تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ساری صفات, کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو کسی اور پر اپلائی ہوتی ہو. بھئی اگر یہ کہہ دیتا اور علی تمہارے ولی ہیں تو نہ جانے کتنے لوگ اپنے نام علی رکھ لیتے. اللہ نے ہمیشہ علی کے صفات بیان کیے تاکہ چیلنج بن جائے. نام تو رکھ سکتے ہو, ایسے کام کر کے دکھاؤ. تو دیکھیں ولایت کہاں سے آئی. اب اللہ نے دی ہے ولایت رسول کو, رسول اور اس کو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی کہا ہی اس طرح قرآن نے کہ آج اس وقت اس آیت کو لوگ پڑھ سکتے ہیں مگر آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس پر عمل کرو. دنیا کا کوئی مولوی, کوئی مفتی اس آیت کو پڑھ کے یہ تو کہہ دے گا نہیں یہ علی کے لیے نہیں ہے, پھر کس کے لیے نہیں, جرنل ہے تو کرتے ہو تم. آج کرتے ہو, آج ریکمینڈ کر دو بھئی جب تم رکوع میں ہو تو زکوٰۃ دے دیا کرو. اس کے برعکس سے منع کرتے ہیں جب رکوع میں ہو تو کوئی اور کام مت کرنا ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. سوچو تم میں اور علی میں کیا فرق ہے. جو کام تم کرو اس سے نماز باطل ہو جائے, اللہ اسے پسند ہی نہ کرے, مگر وہی کام علی کر رہا ہے, خدا تعریف میں آیت اتار رہا ہے. ایک بات پر آپ سب اور میرے نوجوان خاص طور پر مطمئن رہیں, بہت ہی اسٹرانگلی کانفیڈنس رکھیں. جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں کہتے ہیں علی کا نام دکھاؤ, علی کا نام دکھاؤ. علی کا نام ہر جگہ ہے, میں تو کہتا ہوں ہر آیت میں ہے. اپنی نظر ٹھیک کرو, اپنی بصیرت کو صحیح کرو, آپ کانفیڈنس رکھیے کہ ہے. اور اللہ نے آیتوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو کتابوں کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, انہی آیتوں میں مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسے موضوعات میں چلا جاؤں کہ اصل میرا ٹاپک رہ جائے. تو سنیے, ولایت کہاں سے ہے؟ خدا سے, رسول سے, علی سے. اب ہم جب علی کو ولی مانتے ہیں تو یہ اصل میں ولایت الہیہ ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ہم جب علی کی ولایت کو سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں تو اس میں ولایت رسول بھی شامل ہے, ولایت الہی بھی شامل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم صرف ولایت الہی کی بات, اللہ کی ولایت کی بات کریں تو پتہ نہیں چلے گا
کوئی شخص کہ میں اللہ کو ولی مانتا ہوں، ایک شخص آ گیا میرے سامنے، میرا دوست کوئی آیا مسلمان بھائی، اس نے کہا میں تو اللہ کو ولی مانتا ہوں، تو میں یہ نہیں سمجھ پاؤں گا کہ یہ اللہ کو ولی واقعی مان رہا ہے کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہو پائے گا، اس کے اس دعوے سے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ ریئلی وہ اللہ کو ولی مان رہا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی ماننے کا لازمہ ہے کہ وہ رسول کو بھی ولی مانے، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی اس کو بھی ولی مانے، قرآن کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک دوسرا آیا اس نے کہا میں رسول کو ولی مانتا ہوں، تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ خدا کو ولی مان رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ ولایت کی تکمیل پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں، یہ پوری ولایت کو مان رہا ہے یا غیر مکمل ولایت کو مان رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ میں خدا کو ولی مانتا ہوں، لیکن جیسے اس نے کہا میں رسول کو ولی مانتا ہوں تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول کو ولی مانتا ہی اس لیے ہے کہ کیونکہ خدا کو ولی مان چکا ہے، لیکن آگے بھی ولی مانتا ہے اس کو جس کو خدا نے ولی بنایا ہے یا نہیں، یہ نہیں پتا چلے گا۔ اب ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں علی کو ولی مانتا ہوں، اس نے جیسے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ خدا کو بھی مانتا ہے، یہ رسول کو بھی مانتا ہے، تبھی تو علی کو مان رہا ہے۔ یعنی ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا تھا، کتاب میں لکھا تھا کبھی کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات نہیں کرتے زیادہ، علی کی بات بس علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، کیوں؟ کہ بھئی وہ ہم نے دیکھا، پہلے لکھا تھا انہوں نے ایک صفحہ پہلے لکھا تھا کہ حج نہیں کرتے، وہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے، نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جرنلی اس طرح ہوتا ہے، یہ حج کو اہمیت نہیں دیتے۔ چند صفحے کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کو اتنا نہیں مانتے جتنا علی کو مانتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، پلین میں بیٹھے تھے، جب پلین چلنے لگا ایک مسلم ملک سے، میں اس ملک کا بھی نام کیوں لوں، جب وہاں سے چلنے لگے تو سب نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پھر کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر کہا نعرہ حیدری، تو پورا جہاز ہلنے لگا۔ ہاں ہم نے کہا جہاز ہلنے لگا یا آپ کا دل ہلنے لگا؟ تم نے کہا وہ پورا جہاز ہلنے لگا۔ ارے کمال کی بات ہے بھائی، آپ 2 صفحے پہلے تو لکھ کر آئے تھے کہ یہ لوگ حج پہ نہیں جاتے، اب یہ حج والے پلین میں نعرے لگا رہے علی کے، تو کون لوگ ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، غلط فہمی۔ تو ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ علی کا نعرہ زور سے لگایا اور اللہ کا نعرہ آہستہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نعرہ لگایا تو اللہ کا نعرہ تھا، اللہ کے نعرے لگانے والے بھی دیکھو کیسے ہیں، پھر رسول کا نعرہ تو وہی نعرہ تھا، لیکن جب علی کا نعرہ آ جاتا ہے تو اس میں سارے پاور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں نعرے تکبیر بھی آ جاتا ہے، اس میں نعرے رسالت بھی شامل ہو جاتا ہے، سارے نعرے مل کے نعرے حیدری بنتے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نعرہ حیدری، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی ایک بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم حضرت علی کو اللہ سے تو کیا رسول اللہ سے یا کسی انداز سے بھی ہم ان 2 ذوات مقدس سے توحید اور رسالت سے کسی طرح بھی بلند مانتے ہیں، قطعا نہیں۔ ہاں یہ مانتے ہیں کہ علی کی ذات میں، علی کے نام میں یہ نام موجود ہے، یعنی کہ ان کا نام وہی لے گا جو اللہ اور رسول کو مان چکا ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ علی کو نہیں مان سکتا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کا علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ علی کو مانے گا ہی وہ جو پہلے رسول کو مان چکا ہوگا، یہ سٹیپس ہیں، اور پہلے اللہ کو مان چکا ہوگا۔ میرے سامنے بہت سی مثالیں آ رہی ہیں لیکن میں بس اپنے آپ کو روک رہا ہوں، اتنی بہترین مثالیں کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ میں
سب کو روک رہا ہوں، لیکن بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس انداز سے توحید، رسالت اور امامت یہ ایک عمودی ولایت ہے. یہ ولایت جو ہے وہ افقی ولایت نہیں ہے، ہاریزنٹل نہیں ہے. آپ سنیں، یہ ورٹیکل ہے، اوپر سے آ رہی ہے، ہائرارکی ہے. اس لیے امیر المؤمنین نے ہمیشہ امامت پر زور دیا. دیکھیں یہ قومیں کیوں، ان کے حقوق کیوں نہیں ملتے، بات وہیں آ رہی ہے. حقوق اس لیے نہیں ملتے انسان کو کہ ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے. آپ بتائیے جن ملکوں میں لیڈرز کرپٹ نہیں ہیں وہاں ان کے عوام کو حقوق مل جاتے ہیں. جہاں لیڈرشپ کرپٹ ہے وہاں عوام کو حقوق نہیں ملتے. اب یہ حقوق بھی ایک دھوکہ ہے، کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے. تو حقوق بشر کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ امیر المؤمنین نے اس کو ابتدا، اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا. کیا ہوا؟ اتنی جنگیں ہوئی، روتے تھے بخدا. یہ ہے وہ رہبر، انسانیت کا رہبر. جب جنگ ہوتی تھی گریہ فرماتے تھے. کس بات پہ روتے تھے؟ کہ یہ کیوں مارے جا رہے ہیں سب. امام حسن نے کیوں سلو کی تھی؟ خون بچانے کے لیے. خون نہ بہے، یہ انسان ہیں، ان کو دھوکہ دیا گیا. ایسا دھوکہ دیا گیا، کھلا ہوا دھوکہ دیا گیا، دھوکہ دے کر لایا گیا ہے. یعنی شام والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ کا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو یہ ہے، یہ جو حاکم شام ہے. علی کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ سے. اور اتنا دھوکہ دیا گیا تھا. دیکھیں اصل میں انسان کے لیے، انسان کے حقوق کی پامالی کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارے فکر کی تنگی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روٹی لے لی، اس کا کھانا بند کر دیا، اس کو حد یہ ہے کہ قتل بھی کر دیا، تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے حق جو اس کا مارا گیا. سب سے خطرناک حق جو مارا جاتا ہے وہ عقیدے پر حملہ ہے. اور اس کو احادیث نے بھی کہا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا. میرے سامنے کتنے ریفرنسز آتے ہیں، میں صرف اسٹیٹمنٹس دے کے آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ انسان کے عقیدے کو ضرب لگانا یہ سب سے خطرناک حملہ ہے کسی انسان کے اوپر، اس کی ڈگنیٹی پر. کہ آپ اس کی فکر کو، اس کے عقل پر قبضہ کر کے اور اس کو دھوکہ دے دیں، فکر کا دھوکہ، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے ایک انسان کے ساتھ. یہ امیر المؤمنین اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح ناانصافی کی گئی ہے. یعنی آج آپ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں نا، یہ خبر وہاں بھی پہنچتی ہے امیر المؤمنین کی شہادت کی، تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہوئے شہید؟ اچھا شہید کا تو ہم کہہ رہے ہیں لفظ، کیسے مارے گئے، کیسے قتل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں. تو وہاں لوگوں کو تعجب ہوا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. مسلمانوں کی یہ بڑی زیادتی نہیں ہے؟ انصاف کی بات کم سے کم اب تو کرو نا. اب تو سارا گرد و غبار چھٹ گیا نا، اب تو حقائق سامنے آ گئے، اب تو مسائل بالکل کلیئر ہیں. اس وقت تو پھر بھی لوگوں کو کچھ مل جایا کرتا تھا، اب کیا مل رہا ہے؟ اس وقت تو خوف تھا کہ اگر ہم نہیں مانیں گے ان کو اور علی کی طرف چلے جائیں گے تو مار دیے جائیں گے. اب کیا مسئلہ ہے؟ عقل سے کام لیں. اور اصل حق بشر یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح رہے. امیر المؤمنین نے ان مسائل کو کلیئر کیا. صفین کے میدان میں، نہروان میں، جمل کے میدان میں، ہر جگہ انسانی حقوق کے جتنے پہلو ہیں سب کو واضح کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو امام ہوتا ہے، اس کو کوئی مانے یا مانے. بھئی خدا کو بہت سے لوگ نہیں مانتے، تو خدا، جن علاقوں میں لوگ خدا کو نہیں مانتے، خدا ان علاقے کا خدا نہیں ہے. ارے کوئی الیکشن والا خدا تھوڑی ہے کہ وہاں تو الیکشن میں یہ ہار گیا استغفر اللہ اور فلاں جیت گیا تو وہ تو ہو گیا اور فلاں نہیں. اللہ تو اللہ ہے، خدا تو خدا ہے. اسی طرح خدا نے یہ ولایت جس کو دی ہے وہ ولی ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہیں مانے. اب دیکھیں حقوق بشر کے لیے اگر میں صرف اس واقعے کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں تو دنیا کے سامنے اس کی مثال کسی رہبر کے لیے نہیں مل سکتی.
ایسے سینکڑوں ایسے واقعات کہ صفین کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رکتی ہے. جنگ رکی تو امیر المومنین کے ساتھیوں نے زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا. امیر المومنین بھی ساتھ آ گئے کہ چلو میں بھی سب کو پانی پلاتا ہوں. دیکھیں امیر المومنین زخمی سپاہیوں کو عام سپاہی پانی پلا رہا ہے, امیر المومنین ساتھ میں شامل ہو گئے والنٹیئر کے طور پر. یہ والنٹیئر ورک بہت اہم ہوتا ہے, جب بھی موقع ملے کریں یہ کام, کسی کی خدمت کچھ بھی ہو. یہ جو ماشاءاللہ پانی پلاتے ہیں آپ, یہ جو کچھ کام ہوتا ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, کریں. ہر انسان, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ, جب بھی آپ کو موقع ملے کچھ تھوڑی سی خدمت ضرور کریں, یہ سوچ کر کہ میں نے یہ والنٹیئر ورک کیا ہے. بی پارٹ آف اٹ آلویز. امیر المؤمنین کہا چلو میں بھی پانی پلاتا ہوں. پانی پلانے لگے. ایک سپاہی آیا, اس کو امیر المؤمنین پانی پلانے لگے. ساتھیوں نے منع کیا کہ نہیں مولا اس کو نہیں, اس کو نہیں. ہم نے کہا کیوں, اس کو کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ ہمارا سپاہی نہیں ہے, یہ دشمن کا سپاہی ہے. کہا رک جاؤ. پانی پلا دیا. پھر آپ نے اس کو پانی پلا دیا. کہا تم نے کہا دشمن کا سپاہی ہے. میں سپاہیوں کو نہیں, انسانوں کو پانی پلانے آیا ہوں. اور ایک جملہ کہا, بہت عظیم الشان جملہ, یادگار جملہ, تاریخ میں لکھا ہوا ہے جملہ سنہری حروف سے. اور یہ علی کی امامت, یہ علی کی ولایت, ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس ہیں. امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, تم نے کہا کہ یہ ہمارا سپاہی نہیں, یہ آپ کو امام نہیں مانتا. یہ کہا نا تم نے, یہ آپ کو امام نہیں مانتا. امام نے کہا تو اگر وہ مجھ کو امام نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے میری اطاعت چھوڑ دی. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اس نے اطاعت چھوڑ دی تو کیا میں امامت چھوڑ دوں؟ اس نے اطاعت چھوڑی ہے, اس کی ذمہ داری تھی اطاعت کرنا امام کی. امام کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کا خیال رکھے. اللہ نے کیا نمرود کو نہیں دیا, اللہ نے کیا فرعون کو نہیں دیا, مقابلے پر آ گیا تھا. اللہ کی صفت ولایت ہے, کیونکہ ولایت ہے نا, اتھارٹی ہے, یہ ذمہ داری ہے عوام کی. تو خدا اپنی مخلوقات کو دیتا ہے چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو. فرعون خود کو خدا کہہ رہا ہے, خدا پھر بھی دے رہا ہے, لو مگر کس اعتبار سے دے رہا ہے؟ بحیثیت رحمان دے رہا ہے, بحیثیت رحیم نہیں. اللہ کی رحمیت مخصوص ہے خاص مؤمنین کے لیے, وہ اس کے لیے ہے اللہ کی. ہاں رحمانیت اس کی عام ہے سب کے لیے, سب کو دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نمائندہ بھی وہ ہوگا جو جب دینا شروع کرے تو اللہ کے رحمانیت کا نمائندہ ہو کر اور مظہر رحمانیت الہی بن کر سب کو دے گا, with no discrimination. ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا, کوئی امتیاز نہیں کہ بھئی یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے, کچھ نہیں, سب کو ملے گا. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ہمارے سامنے واقعات, یعنی مقابلے پر آ جائیں. آپ نے کہا اچھا خدا فرعون کو بھی بالکل دیا کہ نہیں دیا؟ کون دیتا ہے فرعون کو؟ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. تو خدا دے رہا ہے مقابلے پر آنے والے کو بھی. خود فرعون نے اقرار کیا, اور کئی بار تو اس نے تنہائی میں اللہ سے گفتگو کی ہے, یا اللہ میں تو خود خدا بننا چاہتا ہوں, اصلی تو تو ہی ہے. تو یہ جو نقلی بن کے سامنے آتا ہے وہ ایک دن مانتا ضرور ہے کہ اصلی تو آپ ہی ہیں, سمجھے؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو اصلی کے پاس آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہی ہے. اصلی ولی کے پاس آتے ہی آتے ہیں وہ جو ولایت کے مقابلے پر آ جائیں. اور خدا نے ایک عجیب بات کہی ہے, دیکھیں ولی جو ہے نا, یہ ولایت جب یہ ہے, یہ ایک لکیر ہے ولایت کی, اس کے مقابلے پر جو بھی آئے گا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا, کیا کہا؟ اولیاءہم الطاغوت, اس کے اولیاء طاغوت ہیں. کیا کمال ہے قرآن کا, میں کیا کمال ہے قرآن کا واللہ. دیکھیں
वली वाहिद का सीगा सिंगुलर, मुअमिनीन जमा, मुअमिनीन का जो वली है एक है, कौन? अल्लाह। और काफिरीन के वली एक नहीं है, औलिया, जमा का सीगा प्लूरल, बहुत ज्यादा उनके वली हैं। मगर औलियाउहुम तागूत वाहिद का सीगा है। ये बड़े मसाइल हैं भाई, इनको सोचने की समझने की जरूरत है। इस तागूत वाहिद का सीगा है। औलियाउहुम जमा, उनके जितने भी वली हैं वो तागूत है। वली है तो तागूत है या तागूत है? करने तागूत है। तो अब इससे जान छुड़ाने के लिए मुफस्सिरीन ने पता क्या किया? ये आज भी आप पूछे किसी भी अरबी जानने वाले से, बल्कि आप गूगल करें, आजकल तो बहुत ही आसान है, तागूत की जमा आज भी अरबी में तवागीत इस्तेमाल होती है। क्या? तवागीत। लेकिन कुरान ने हर जगह तागूत इस्तेमाल किया, कहीं पर भी तवागीत नहीं। हालांकि जमा के साथ, जमा की सिफत जमा होनी चाहिए ना, औलियाहुम तवागूत, औलियाहुम तवागीत, ये तवागूत, लेकिन नहीं, औलियाहुम तागूत। तो लोगों ने कहा नहीं, असल में तागूत एक ऐसा कलिमा है जो वाहिद भी इस्तेमाल होता है, जमा भी इस्तेमाल होता है। चलो मान लिया। और क्या इस्तेमाल होता है? उन्होंने कहा नहीं, यही नहीं, इसके भी आगे है। वो क्या? कि मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है। अब मुझे नहीं मालूम आप कहां जा रहे हैं। पता है चला कि गॉड के सामने कोई गॉड आ जाए या गॉडेस आ जाए, एक नबी के सामने एक झूठा नबी भी बना था और एक झूठी नबिया भी बनी थी। पढ़े तारीख, आपको पता चलेगा। एक झूठी औरत पैदा हुई जिसने कहा मैं नबी हूं, नबिया हूं मैं, और एक झूठा नबी पैदा हुआ उसने कहा मैं नबी हूं। रसूलुल्लाह के फौरन सामने, उन्हीं की जिंदगी में या उनके फौरन बाद, नबी और नबिया। तो कुरान ने कहा कि इनके खुदा के मुकाबले पर मुज़क्कर आया या मुअन्नस तागूत है। नबी के सामने मुज़क्कर आया या मुअन्नस तागूत है। किसी भी वली के सामने मुज़क्कर हो या मुअन्नस तागूत है। समझ में आ रही है बात? तागूत है। तो खुदा ने तागूत से बताने के लिए अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागह बस ये कोशिश कर रहे हैं कि इन अवाम को, इन बेचारों को गलत इंफॉर्मेशन ये हमेशा का सबसे बड़ा हरबा दुश्मन करा है। गलत झूठी इंफॉर्मेशन, झूठा प्रोपेगेंडा। और बनी उमैया तो उसमें माहिर थे। अमीरुल मोमिनीन इससे ये इंसान का सबसे बड़ा हक क्या है कि उसको सही इंफॉर्मेशन मिले। ये हुकूक, इसकी बात ही नहीं होती है, इन हुकूक की बात ही नहीं होती है। हुकूक बशर, हुकूक, अमीरुल मोमिनीन ने जो हुकूक बशर को इंट्रोड्यूस किया है, अमेजिंग, जिस अंदाज से। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जाहिर है कि मुख्तसर वक्त होता है, उसमें बहुत सी बातें होती हैं। आप जरूर उस खत को पढ़ें जो जनाबे मालिक अश्तर के नाम लिखा है। अब देखें, इंसानों की बात की है, इंसान से कैसे डील करे, इससे खूबसूरत जुमला आप कहीं दिखा दें। जितने भी आज हुकूक बशर के, ह्यूमन राइट्स के जो अलंबरदार बनते हैं ना, चैंपियन बनते हैं, उनका हाल क्या है कि वो बात करते हैं हुकूक बशर की, लेकिन उस वक्त तक जब तक उनका खुद साफ कहते हैं इंटरेस्ट, अवर नेशनल इंटरेस्ट, उनकी सारी सियासतें, सारे डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट। अमीरुल मोमिनीन कभी नहीं कहा कि नेशनल इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट। हक है, हक कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल मज़लूम आना। वक्त बहुत तंग रह गया है, मैं जो बात कहना चाह रहा था मैं उसको अभी रोक देता हूं और वो बात कहूंगा जो अगर नहीं कही तो वक्त बहुत तंग है मेरे पास, वो बहुत जरूरी है। आज की रात करना एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहजुल बलागह उठा के पढ़ें,
آج میرے مولا کی شب شہادت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی نہج البلاغہ میں مولا کی ایک وصیت ہے لکھی ہوئی، بہت سی وصیتیں کی ہیں مولا نے۔ وصیت زندگی کا آخری سب سے اہم انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، بریف، جو بھی وہ سوچتا ہے، جو بھی اس نے کیا ہے، اس کا خلاصہ اس کی وصیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے وصیت کی ہے، اس کے 2 ٹکڑے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ضروری ہیں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کو آپ پھر دہرائیں، یاد کریں، پھر جائیں اس کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا، میں صرف وہ جملے جو مولا نے ارشاد فرمائے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حق ہے کہ آج کی رات میں امام کی وصیت کا ذکر کی جائے۔ مولا نے اوصیکما، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ امام حسن و امام حسین کو۔ اوصیکما، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اماموں کو وصیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس طرح نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح ہوا ہے، کبھی علی سوال کر رہے ہیں رسول اللہ سے سب کے سامنے اور رسول جواب دے رہے ہیں تاکہ سب تک پہنچ جائے، اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو آج ہم تک نہیں پہنچتی۔ اوصیکما بتقوی اللہ، ہمیشہ امام نے جب بھی پورا نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور اس میں تو پورا ایک خطبہ ہی اس موضوع پر، اتنا زبردست خطبہ ہے، ہمیشہ تقوی کی بات کی ہے۔ فرسٹ اسٹارٹ ہی تقوی کی نصیحت، متقی بن جاؤ بس۔ یعنی آج کی رات جب یہاں سے اٹھیں، ایک چیز طے کر کے اٹھیں کہ امیر المؤمنین امام المتقین کا حکم ہے، اور وہ بھی آخری لمحوں میں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تو ہم ذرا چیک کریں، ہم الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں متقی ہونے کی، لیکن آج 21 کی شب میں اس مجلس سے واپس جاتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے مولا ہم سے خوش ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کی وصیت پر عمل کیا ہے کہ نہیں۔ معلومات کریں، تحقیق کریں، کچھ کام آپ بھی کریں، ریسرچ کریں کہ تقوی ملتا کیسے، متقی ہوتا کون ہے۔ بہت سے اس کے درجات ہیں اعلیٰ، کم سے کم کا درجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچو اور واجب نہ چھوڑو، بس ہو گئے متقی۔ اس کے آگے پھر درجات ہیں، وہ درجات ہیں جو 110 صفات متقین کی مولا نے خطبۃ المتقین میں نہج البلاغہ میں بیان کی ہیں۔ پھر وہ بہت ہی بلند، جو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ علی سے قریب ہوتے جائیں گے تقوی آپ کا بلند ہوتا جائے گا، تقوی یعنی پاکیزگی، آپ پاک ہوتے جائیں گے، طاہر ہوتے جائیں گے، پیور ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اس دنیا کی جو دیکھیں، یہ جو سٹریس میں ہر انسان آج گرفتار ہے، یہ سٹریس جو ہے اس وقت پینڈیمک سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کو دنیا کے تمام ٹاپ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو خطرناک سٹریس، ہر شخص دنیا کا کسی نہ کسی لیول کے سٹریس میں گرفتار ہے۔ اب دیکھیں امیر المومنین کیا کہتے ہیں اپنی وصیت میں، فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولا تبغی الدنیا وان بغتکما، اور دیکھو دنیا کے پیچھے مت جانا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے کیوں نہ آ جائے۔ دنیا کو اپنا مطمع نظر نہ رکھو، دنیا بھائی کھانا تو کھانا ہے ہم کو، کپڑے تو پہننے ہیں، گھر میں تو رہنا ہے، گاڑی تو چلانی ہے، بچوں کو تو پالنا ہے، حلال طریقے سے کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ، اور کل کا جملہ آپ کو یاد ہے، دنیا کو اپنے قبضے میں رکھو، دنیا کے قبضے میں مت آ جاؤ۔ کیا کیا جملے ہیں مولا کے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو اتنے مت بخیل بنو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دو، اس لیے کہ مجھے حیرت ہے اس شخص پر کہ جس فقر سے وہ بھاگتا ہے بخیل بن کر، پیسے جمع کرتا ہے تاکہ مالدار بن جائے، فقیر نہ ہو جائے، جس فقر سے بھاگتا ہے پوری زندگی فقر ہی میں گزارتا ہے۔ یہ مولا امیر المومنین، یہ دنیا دار سوچتا نہیں ہے، اصل میں اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ جمع کر رہا ہے کہ تاکہ میں مالدار رہوں، مگر گزارتا زندگی کیسے ہے؟ فقیروں والی۔ اس پر ایک اور جملہ بس یاد آ گیا ہے، بیچ کا ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا بھائی بات نکلتے ہیں، امیر المومنین کا اتنا کلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے
حیرت ہے بخیل پر کہ وہ بخل کیوں کرتا ہے. اب دیکھیں جملہ سنیے, کہتے ہیں کہ یہ بخیل ہے زندگی گزارتا ہے فقیروں والی, حساب دیتا ہے امیروں والا. یہ چھوٹے چھوٹے حکمت کے جملے کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, سے پوری پوری تقریر ہے. حساب تو پورا دے گا. زندگی گزارتا بھائی خرچ کیا کرو. ہاں ہم کوئی فنڈریزنگ نہیں کر رہے ہیں اس وقت, لیکن یہ سب مولا کے اقوال ہیں, مولا کا ارشادات ہیں. لطف لیں, دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا خزانہ ہے, کیا خزانہ ہے, اور ہم کس سے محروم ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا ہمیں علم نہیں ہے. کتنی باتیں میرے مولا کتنی پیاری ہیں. لا تبغی الدنیا, یہ ہے. تو دیکھو تقوی اختیار کرو اور دنیا کے پیچھے نہ جانا, دنیا کی خواہش مت رکھنا, چاہے دنیا ہی تمہاری خواہش کیوں نہ کرے. بس اپنی حیثیت کو, اپنی انسانیت کو بلند رکھنا, یہ ہے ہیومن رائٹس ریئل. اپنے رائٹس کو باقی رکھو. ولا تبغی الدنیا وان بغتکما. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا. اب دوسرا جملہ آپ کو یاد ہے, بولیں. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. کتنی بار آپ سنتے ہیں, ظالم کے ہمیشہ خلاف رہنا, مظلوم کے ساتھ ہی رہنا. بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لائیں کوئی شخص جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, میں ان سے کہوں دیکھو یہ نہج البلاغہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, یہ بنیاد ہے حقوق بشر کی. حقوق بشر پامال اس لیے ہوتے ہیں کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو دوسرے خاموش رہتے ہیں. اگر اس ظالم کو سب مذمت کریں, اس کے خلاف بات کریں, اس کی ہمت ہی نہ ہو جو ظلم کرے. یہ مولانا نے ایک فارمولا دیا, ظالم کے خلاف ہمیشہ رہنا, مظلوم کے ہمیشہ ساتھی رہنا. اس میں نہیں کہا کہ اگر مسلمان ہو تو اور مسلم نہیں ہو تو. اس میں مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, کلر کریڈ کی ایشو کا جو ہے ایشو نہیں ہے. اس میں کنٹری اور کلچر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس میں جنرل بات کی گئی. ٹھیک. وَكُونَا لِلظَّالِمِ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اس کے بعد پھر ایک اور جملہ ہے, میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے, کہ اب مولا کا دوسرا حصہ آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوصیکما, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, وجمیع ولدی, سنیے گا, اور اپنے تمام اولادوں کو, واہلی, اپنے گھر والوں کو, ومن بلغہ کتابی ھذا, اور جس کو میری یہ تحریر پہنچے, میری یہ وصیت جس کو پہنچے میں اس کو وصیت کرتا ہوں. اب ہم کو پہنچ گئی نا, اب اس میں اولاد بھی آ گئی, یہ سارے سادات قیامت تک ان سے وصیت ہو گئی, اور اس کے بعد جو نہیں ہے ان کی اولاد میں ان کو وصیت ہو گئی. پہنچ گئی نا, یہ تحریر پہنچ گئی, نہج البلاغہ آپ نے پڑھ لیا, سن لیا وصیت کو, آپ تک یہ بات پہنچ گئی. اگین پھر دوبارہ کا بتقوی اللہ, اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی ھذا بتقوی اللہ. اب دو وصیتیں کی ہیں ہم سب کو. جنرل جو وصیت کی ہے وہ خصوصی تھی سب کے لیے, یہاں پر ایک اور جنرل وصیت کی ہے. یہ کیا, دو وصیتیں کی ہیں. ان کو دیکھ لیجئے آپ کہ ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں. بس بات ختم ہو گئی یہیں, اور آج کی مجلس تمام. کیا ہے بتقوی اللہ کے بعد تقوی تو ہے ہی, اب دو وصیتیں. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, اپنے امور کو منظم رکھو, بی آرگنائزڈ. انڈیویجولی بھی اپنی انڈیویجول لائف میں اپنی لائف کو آرگنائز کرو, اپنے اسکیجول کو سیٹ رکھو, ٹائم ویسٹ مت کرو, زندگی کو آرگنائز کرو. پلاننگ تمہاری صحیح ہونی چاہیے. دوڑے چلے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں کا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, یہ نہیں کرو. معلوم ہونا چاہیے, ڈیسٹینیشن پتہ ہونا چاہیے, تمہارے پاس لینڈ مارکس ہونے چاہیے تمہاری زندگی کے. ایئر بائی ایئر, منتھ بائی منتھ, ویک بائی ویک تمہارے اسکیجول سیٹ ہونا چاہیے. ہر چیز ویل آرگنائز ہونا چاہیے. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, انڈیویجولی تو کمیونٹی کے اعتبار سے منظم رہو, سینٹر کے لحاظ سے منظم رہو,
ہر لحاظ سے یعنی جنرل بات ونظم میں امرکم، اس کو یاد رکھیں، اپنے نظام اپنے امور کو ہمیشہ آرگنائز رکھو، یہ مولا کا فرمان ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اپنے تعلقات صلح و صفائی کی بنیاد پر قائم رکھو، اختلافات میں مت جاؤ، غلط فہمیوں میں مت جاؤ، ہیٹریڈ نہیں آنا چاہیے تمہارے دلوں میں مؤمنین کے لیے، اختلافات میں مت پڑو، متحد رہو، اگر کہیں پر کوئی کمی پاتے ہو اتحاد میں صلاح ذات بینکم، مصالحت کرو آپس میں، خود بھی ٹھیک رہو دوسروں کے ساتھ، اگر دو بھائیوں کو دیکھو آپس میں ان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں تو مزے مت لو اس میں، اس سے جا کے مت کہو کہ نہیں تم نے ٹھیک کیا، وہ تو تمہیں یہ کہہ رہا تھا، اس کو جا کے مت بھڑکاؤ کہ وہ تو تمہیں یوں برا کر رہا تھا، کہہ بھی رہا ہو تو مت کہو، بلکہ تعریف کرو اس کے سامنے اس کی جو اس کا مخالف ہے، جاؤ ایسے حالات پیدا کرو، ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہ اختلافات ختم ہو جائیں، چاہے گھروں میں اختلافات ہو رہے ہوں، بھائیوں میں ہوتے ہیں، بہنوں میں، والدین کا احترام، حقوق بشر کا سب سے بڑا حق تو والدین کا حق ہے، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان سے جب بات کرو تو قرآن نے کس انداز سے تم سے کہا ہے کہ والدین کس طرح بات کی جائے، ائمہ نے تم کو کیا سکھایا ہے، معصومین کی تعلیمات کیا ہیں، نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، دعاؤں میں امام سجاد نے کیا سکھایا، یہ سب دیکھو، ان تعلق رشتہ داروں کے حقوق، تو صلاح ذات بینکم، اور اس کے بعد پھر مولانا اور بہت سی باتیں کہی ہیں، اللہ فی الایتام، اللہ فی القرآن، اللہ فی بیت اللہ، یہ سب یعنی میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، قرآن کا خیال رکھنا، کعبے کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں کی ہیں امام نے، اور اس میں یہ ایک جملہ ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خدا یاد دلاتا ہوں، اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ امام کی وصیتوں میں شامل ہے، یتیموں کا خیال رکھنا۔ مولا آپ جو یتیموں کے خیال کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو یتیم کیا گیا ہے۔ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات بڑی قیامت کی رات، آج ملأ اعلیٰ میں کوہرام بپا ہوا ہے، امیر المؤمنین اپنے زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، 21ویں کی رات گزر رہی ہے، سحر جیسے جیسے قریب آتی ہے، امیر المؤمنین اپنے اولاد کو قریب بلا کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کہنے بچوں یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ اکبر، خیال، کتنا خیال، یتیموں کی بات جب امام کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنا، میں حقوق بشر کی اگر بات کروں تو علی نے تو جانوروں تک کا خیال رکھنے کی بات کی ہے، اور نہ جانے کہ کس انداز سے کیا جملے میرے مولا استعمال کرتے تھے، بطوں کے لیے کہا تھا نا اپنی بیٹی سے، بیٹی ان بطخوں کا خیال رکھنا، انہیں کھانا اور پانی دیتے رہنا۔ جب اپنے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ کے جانوروں کو لے کر آنے کے لیے، جب وہ جانے لگے تو کہا دیکھو جب زکوٰۃ کے جانوروں کو لے کر چلنا، اگر جانور آگے نہ بڑھے تو اس کو تازیانہ مت مارنا، تازیانہ مت مارنا، اور پھر ایک خاص تاکید کی کہ دیکھو تازیانہ تو نہیں مارنا، خاص اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے منہ پر چوٹ نہ لگے، جانور کو تماچا مت مارنا۔ میں کیا عرض کروں میرے مولا، جو وصیت آپ جانوروں کے لیے کر رہے ہیں، اس امت نے اس کا خیال آپ کی اولاد کے لیے نہیں رکھا ہے۔ زینب کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، آج کی شب آپ کو پرسہ دینا ہے، کس کو؟ اپنے
وقت کے امام کو امام زمانہ کو پرسہ دینا. چند لمحوں کی زحمت ہے. امیر المؤمنین اپنے تمام بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, اور ایک مرتبہ بلاتے ہیں امام حسن کو, بیٹا میرے قریب یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. امام حسن آ جاتے ہیں, پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک ایک بچوں کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ بیٹا اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میرے چند لمحات زندگی کے رہ گئے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد حسن کی اطاعت کرنا. حسن میرا جانشین ہے, حسن کا خیال رکھنا. پھر ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دیتے اور کہتے ہیں کہ حسن, حسین کا خیال رکھنا, زینب کا خیال رکھنا, ام کلثوم کا خیال رکھنا, محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا, ایک ایک بچے کو ان کا خیال رکھنا. ایک نوجوان, ایک بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اب مولا مجھے بھی بلائیں گے. بار بار غشی کیفیت طاری ہوتی تھی, مولا نے نہیں بلایا, خاموش رہے. تو ایک مرتبہ وہ نوجوان روتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے, حجرے میں آتا ہے اپنی ماں کے پاس. جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے. ماں سے کہا اماں غضب ہو گیا. کیا ہوا بیٹا؟ بابا کی تو خیر ہے. کہاں بابا تو خیر ہے, لیکن اماں ایسا لگتا ہے کہ بابا مجھ سے ناراض ہیں. کہا بیٹا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تمہیں جس انداز سے خدا سے طلب کیا ہے علی نے, علی تم سے ناراض ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہوئی؟ پوری بات بتائی. کہ چلو میرے ساتھ چلو, پوچھتے ہیں, اگر کوئی بات ہے چل کے مولا سے معافی مانگ لیتے. آ کر سرانے کھڑی ہو گئی, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. علی نے آنکھ کھول کر دیکھا, ام البنین صبر کرو. کہا مولا اس بات پہ مجھے صبر نہیں ہوتا. کیا بات ہوئی؟ آپ نے سب کا ہاتھ میرے عباس سے کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اگر خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دے مولا. امام نے کہا ذرا مجھے سہارا دے کے بٹھایا جائے. علی کو سہارا دیا, بٹھایا گیا. عباس میرے قریب آؤ میرے لال. عباس کو قریب بلایا, سینے میں لگا کے پیار کرنا شروع کیا. عباس تم میری تمنا ہو, عباس تم میری دعا ہو, عباس تم میری آرزو ہو. اور یہ کہا, اس کے بعد کہا حسین تم بھی آ جاؤ. عباس کا ہاتھ لیا, حسین کے ہاتھ نے دیا. حسین عباس کا خیال رکھنا, عباس حسین کا خیال رکھنا. بس چند فکرے, یہ بات کہہ دی نا. ایک بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس منظر کو. میرا دل کہتا علی نے اس کو بھی بلا لیا ہوگا. آؤ زینب تم بھی آ جاؤ, میں پوری کربلا بنا دوں آج. عباس زینب کا خیال رکھنا. عزادارو, یہ 21 تھی رمضان کی صبح, اور یہ کوفہ تھا. حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے دیا علی نے. دل کہتا ہے حسین نے اس وقت اس جملے کو یاد کیا ہوگا جب حسین کے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے. نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا یہ ہے وہ عباس کا ہاتھ جو میرے حوالے کیا تھا. عجب نہیں جو عباس نے طرف کے کہا ہو بابا بہن کے پردے کا خیال رکھنے کی بات کی تھی, معاف کر دے کا خیال نہ رکھ سکا. ہاں عزادارو, علی کے آخری لمحات ہیں
تاریخ ایک جملہ اور پیش کرتی ہے، بس میں اسے آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امیر المومنین کے پاس تمام ان کے فرزندان جمع ہیں۔ ایک مرتبہ زینب قریب آتی ہے، بابا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ بیٹا کیا بات پوچھنا چاہتی ہوں؟ قریب آئیں، سینے پر اپنا سر رکھ دیا زینب نے، سینے پر سر رکھ دیا۔ علی نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا زینب شہزادی، یقیناً بڑا عجیب یہ موقع ہے، آپ اپنے بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر لیٹی ہیں، سوئی گئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں بابا سے۔ آئیے کربلا میں ایک بیٹی ہے، وہ بھی اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ بھی سینے پہ سر رکھنا چاہتی ہے، مگر سینہ زخمی ہے، اور ایسا سینہ ہے جس پر سر نہیں ہے۔ بس عزادارو، بات ہوتی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں، بابا میں نے ام سلمہ سے ایک بات سنی ہے، اس کی آپ سے تصدیق کرانا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ اس کوفے میں میرے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں بیٹا تم نے سچ سنا ہے، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن کے لیے تیار ہو، صبر کرنا بیٹے۔ تو کہا بابا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مجھے یقین آ جاتا ہے جو آپ نے کہا، ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ میرے سر سے ردا کیسے چھینے گی؟ جس کے اتنے بھائی ہو اس کے ردا کس کی وجہ؟ جو سر سے ردا چھینے، آواز آئی بیٹی تمہارا کوئی بھائی نہ رہے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے بھائی ذبح کیے جائیں۔ بس چند لمحے اور ہیں گفتگو، اور آخری لمحات ہیں علی کے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، حسن بیٹا اب مجھے قبلہ رخ لگا دیا جائے۔ علی قبلہ رخ لیٹے، تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تسبیح کی آوازیں علی کی زبان سے بلند ہونے لگیں، ہوتے ہوتے ایک مرتبہ آواز تسبیح بند ہو گئی۔ آواز تسبیح بند ہونا تھی کہ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، واہ علیہ! آپ سب آواز دے، واہ علیہ! رو کر پکارے، واہ علیہ! ہائے علی اس دنیا میں نہیں رہے، ہائے علی کی اولاد یتیم ہو گئی، اللہ اکبر، خدا حافظ یا علی! ہر بچے نے آ کے ایک مرتبہ آواز دی، بابا خدا حافظ! غسل و کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ ابھی آپ بھی جنازہ اٹھائیں گے اسی انداز سے اٹھائیے گا، بس یہ فقرہ سن کے اٹھائیے گا۔ جنازہ اٹھنے لگا، جنازہ تیار ہے، جنازہ اٹھنے لگا۔ اکثر نے دیکھا ہے اس منظر کو کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں سے جنازہ بہت دیر میں اٹھتا ہے، اس گھر سے جنازہ بچیاں بیٹیاں نکلنے نہیں دیتی، جیسے جنازہ نکلنا چاہتا بیٹیاں روک لیتی۔ اس گھر میں بھی بیٹیاں تھی، زینب نے جنازے کو روکا، جنازے سے لپٹ گئی، میں بابا کو جانے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، بابا کے جنازے سے پیار سے بہن کو جدا کیا، اٹھو بہن جنازے کو جانے دو۔
علی کا جنازہ اٹھا، مجھے معلوم نہیں کیسے رخصت کیا ہوگا، لیکن یہ تو پتا چلا کہ جب زینب لپٹی تھی جنازے سے تو بھائیوں نے پیار سے جدا کیا تھا۔ ہائے سکینہ، باپ کے سینے سے لپٹی ہے، شمر آتا ہے، تماچے لگا ہے، تازیانے مارتا، واہ حسین آگی صدا، واہ علیہ، واہ علیہ، تحدمت واللہ ارکان الہدا، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا۔ قائم تھا جگر پر مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، زلزلہ دیتا ہے لوہا زینب دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا
जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का। मोमिनीन से गुजारिश है प्लीज खुल के जगह लीजिए मातम के लिए, जितना पीछे हो सके ज़हमत ना हो तो प्लीज आराम से जगह लीजिए, काफी पीछे काफी जगह है। शबीर का ये जनाजा है अली का, आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का, ये जनाजा है अली का। बाप की मैया से ज़ैनब काल पटना बार बार, ज़ैनब काल पटना बार बार, बाप की मैया से ज़ैनब काल पटना बार बार, ज़ैनब काल पटना बार बार।